اللہ تھانو واسطہ رکھے ماشاءاللہ بڑی مہربانی بات تھوڑا کیا سن دے اور ٹائم تھوڑا ہے یعنی اللہ تھانو سلامت رکھے آخرت دے بارے کدی سوچیا نے سفر سوکھا ہے کہ اوکھا ہے اوکھے سفر واسطے تو بندہ سامان بنائیں دے چوکھا بنائی ودے ہو کدی سوچیا نے خالق حدیث سے کسی فرمائیں دے یبن آدم اکثر من الزاد فإن طریقہ بعید بعید او آدم دا بیٹا لمبے سفر دا مسافر ہے زاد راہ بنا پھر جیڑا زاد راہ بناونے یا اپنی مرضی دے نہ بناویں او زاد راہ بنا جیڑا اتھا تن فائدہ دے وے وہ تیری مرضی دے بنایا زاد راہ کام ناشن خلص فی العمل فإن الناقد بصیر البصیر جیڑا عمل کر نہیں ان کو خالصتاً کر اس ذات کے لیے کر جس لیے تو پیدا کیا گیا ہے چونکہ تین جیڑا عمل کرنے یا تیرے عمل میں چیک کرنے تیرے سینے دے رازاں تو آگاہ ہے سوچیں دا بعد ہی چیں جان دا پہلے تھوڑ دے پہو آخرت دو گھار ہیں میرے بھائیو جنت اور جہنم جنت تو سارے سن دے ہو کہ جہنم دا بھی سنا نے کیا خیال ہے جنت ونجن دا شوق ہے سارا کو یہ کہیں کو جہنم دا شوق ہے اللہ ہی میں بچے سی نہیں خلائی نہ مذاق نہ بڑھاؤ یعنی ان اللہ علی کل شیء قدیر تو ہے یعنی کوئی شوق جہنم دا رکھ ہے وہ کتنا عامہ کے انسان جہنم دا نہ ہی برداشت نہیں پھر کبھی دیکھا ہے جس جہنم سے ڈرتے ہو وہ کام بھی چھوڑے ہیں جو جہنم کا سبب بنتے ہیں علی مولا فرمائے انی والا مارا کل جنت نامہ طالب میں علی حیران ہوں جنت کے طلبگار پھر نیند اگر کائنات ہی کہیں شاید شوق رکھ دے ہو تو جنت دا شوق کرو سن دے بھائیو کسی چیز دا شوق رکھ دے ہو جیڑی پوری تیری ہر شوق نو پورا کرے ہو جنت ہے دنیا نہیں کر سکتی اگر کوئی ڈر رکھ دے ہو تو جہنم تو ڈرو وہ تیری طاقت سے بہت زیادہ ہے وقود الناس والحجارہ وہ جس دا ایندھن بالن انسان اور پتھر ہوں گے عام ہے اور پھر تھوڑی زندگی دراز ہوئے جنت دے وچ نعمتیں ہی نعمتیں لیکن جہنم دے بارے کدی سوچے اتھے دنیا دیا کئی گنا ٹھنڈی ہے گھنٹہ اسی انسان نہیں گزار سکتا مر ویسی جل ویسی لیکن کمال قدرت دیکھ اسی عظمت خدا ہی نہیں سمجھی کمال قدرت دیکھ رہنا ہی آگی چے رہنا ہی زندہ کھاونا ہی پیونا ہی سن دے پیو بچھونا آگ اوڑنا آگ کھانا آگ پینا آگ قرآن دے سہندہ پیے کمال ہے اتنی بڑی مصیبت دے بھی پھر خاصن بھی صحیح قرآن دس رہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم گناہگاروں کا کھانا ہے شجرہ زقوم اور پھر اتنی مصیبت کل محل یغلی فی البطون شرک میں جوش پیدا کر دے گا باہری بھائے اندر بھی آگ گئے ہے بھی آگی سن دے بھائیو یعنی کیفیت سکوما ان حمیمہ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا فقاتا عوام انتڑیوں کو کاٹ دے گا مت تک گویا کہ انتڑیاں کٹی ویسے انتے بندہ مر ویسے مرنا تو ہے ہی نہیں نادو یا مالک لے یکسی علینا ربک اور مالک جہنم کو لوگ کہیں گے خالق کی بارگاہ میں عرض کر دو ہمیں موت دے دے زندہ رہنا نہیں چاہتے اندے مرن واسطے زور لے سکتے مر جائیں موت ہے ہی نہیں منتاں کر صرف فرشتہ نہیں مہربانی کرو اللہ نو آکھو تو یخفف عنا یوما من عذاب ایک دن کے عذاب میں تو تخفیف کر دیں اوہ میرے بھائیوں ساڑھی زندگی تو نہ ہوان دے برابر ہے نہیں پڑھیا قرآن بروز معاشر پیشی کتنا رہے یوم بعد یوم یہ ساڑھی اسے یوم اور بعد یوم کا رزلٹ ہے اور جڑے گزاری بیٹھے ہو یا کوئی ایسا گزاری بیٹھے ہیں کوئی پتہ لگے کہ بلا دو چیزیں وقت گزر گئے اب کردار باقی ہے اچھائی باقی ہے یا برائی باقی ہے وہ باقی ہے اب آخرت میں جب اتنے مصیبت ہے جنت یا جہنم اور اتنی نعمت ہے جنت اللہ نے انسان بہت بڑا پیار ہے اللہ نے انسان میں پاور رکھی ہے پھر بھی کیڑا کریم ہے
عقل دی دولت دیتی 1,24,000 نبی بھیجن جاؤ میری مخلوق نو دسو مسافر ہو پردیسی ہو سامان بناؤ جنت پہنچو حضرت آدم تو لے کے حضور تک 1,24,000 نبی آئے نبیان دیا زندگیاں دیکھو لوگاں دے سلوک دیکھو نبیان دیا محنتاں دے قربانیاں دیکھو لوگاں دے ظلم دیکھو نبی کوئی پیسے منگن نہیں آئے نبی ہدایت کے لیے آئے حضرت نوح آخر دعوت قومی لیلن و نہارم فلم یزیدم دعا الا فرارا اور میرے اللہ میں تو پورا زور لائے دن رات محنت کی تھی یہ تو نیڑے ہی نہیں لگ دے جالو اصحابہم فی اذانہم وہ اپنے کنہ چگلیاں پا چھوڑے دن واستغشوا ثیابہم کپڑے چولٹے دن سن دے ہی نہیں سن دے بھائیو آخر انجام کیا ہوا نہیں سنا تو کہیں کو گھاٹا ہویا ہے اللہ نو گھاٹا ہویا ہے وہ برباد ہو گئے یا نہیں ہو گئے حرف غلط کی طرح مٹ گئے کیا دیر لگی اس کی طاقت کا اندازہ کر جو حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے تھے کیڑی وڈی بیڑی بنائی گئی کتو گھینا سے پانی اللہ تنوری جو پانی چکڑ ہے ان دی طاقت دا اندازہ کر یقین جانو ساڑیاں کم ظرفیاں یہ ہی اس عظمت خدا ہی نہیں سمجھی اس طاقت خدا دا اندازہ ہی نہیں لایا اس رسمی طور تے خدا منی ودے ہے ورنہ اگر ان دی عظمت دا پتہ لگیا کیونکہ ساڑھا جڑا وجود ہے ساڑھا سا حرکت کر رہی ہے تو ان دی عطا ہے آنکھ دیکھ رہی ان دی طاقت نال کان سن رہے ان دی طاقت نال پیر چل رہے ان دی طاقت نال زبان بول رہی ان دی طاقت نال وہ یہ شکریہ ادا کری دی اسی کر رہے ہیں ان دی طاقت دا اندازہ کر اس واسطے میرے بھائیو یقین جانو اسی معرفت خدا کوئی نہیں اللہ دی عظمت اور طاقت دا اندازہ ہی نہیں 1,24,000 نبی آخر دے نبیاں دے سردار عالمین دی رحمت وہ پاور اللہ عطا کی تھی وہ مقام اللہ عطا کی تھا فرمایا میں یوتے رسول فقد عطا اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ایڈی عزت علی نبی ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا اور جو رسول دے وہ لے لو جس سے رو کے رک جاؤ تو ہم نہیں پتہ کال کی ہونا ہے آسان کوئی رزلٹ دی خبر نہیں سن دے پہیو تو ہنو رزلٹ دی نہیں خبر ہاں جو میرا محمد حکم دے اس کو مانتے جاؤ دنیا میں بھی آباد ہو آخرت بھی آباد ہو تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا ضامن سن دے پہیو جو کہتا جائے مانتے جاؤ چون چرا نہ کرو ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا جس سے رو کے رک جاؤ تمہارا فائدہ ہے سانو پتہ ہی نہیں سانو انجام کار دی نہیں خبر کل کیا ہونا ہے چونکہ قرآن دے آسان تحب الشیئن وہو شر لکم تم ایک چیز کو پسند کرتے ہو اس کے انجام کی خبر نہیں ہے اقتدار مال جائیداداں دولت حکومتہ چاہتے ہیں لیکن اگر حکومت بھی ملے تو بے ایمان دنیا سے چلے اس اقتدار کا کیا فائدہ غربت بھی ہو بیماری بھی ہو تو جنت مل جائے اس سے بڑی نعمت کیا ہے آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم میرے آقا مولا سید الساجدین دیکھو ایک شخص ہے مولا اور جب کربلا دی جنگ ہوئی ہے میں بیمار ہوں میرے آقا فرمائے دے اس بیماری تے کو جہنم تو بچا لے آئے اس بیماری نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے مولا کیسے فرمایا تم صحت مند ہویا ابن زیاد ساڑھے مقابلے جبرن بھیجیا آویا جہنم لگا بنیا بیمار تھی ہیں تو بیماری ہے جہنم تو بچا لیا اور ایسا ہوں دیا حکمتہ نہیں سمجھ دے اسی چاہتے ہیں صحت مند رہوں بیمار رہوں لیکن تن پتہ اس بیماری کتنی حکمتیں ایک بندے نو بیمار کر کے اندے گناہ مٹیں دے جیڑا بیمار پرسی کرے اندے گناہ مٹیں دے اس وقت حضور فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی حتی یرد علی الحول دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت
جب تک ان سے متمسک رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حتی یارد علی الحوض، اوے وطن تے ونجن دے شوق رکھ دیو کہ ہاں لائے ویندے، جنت ونجن دے شوق رکھ دیو دلوں دل اپنی سوچ کیا ہے؟ ساڑھے کو کوئی پوچھے سادی سوچ کیا ہے کہ پیچھے دیکھ سوں فیصلہ پیچھے کرے سوں نہ میرا بھائی، بات یہ ہے مولا کائنات فرمیندے کہ میں علی دے منن والے، اگر کوئی پوچھے زندہ رہنا چاہتے ہو یا مرنا، اس کا جواب یہ ہوگا لولا الاجل الذی کتب لہم لم تستقر ارواحهم فی اشادم طرفت عین شوقا الی الثواب خوفا من العقاب۔ وہ یہ جواب دے گا اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا میری زندگی لکھی ہوئی نہ ہوتی۔ اور کوئی میڈے کو پوچھے زندہ رہنا چاہنا یا مرنا چاہنے وعدے ایک آنکھ جھپکن دی دیر بھی یہ روح باڈی چ نہ راندی۔ شوقا الی الثواب، جنت کا شوق دنیا میں رہنے ہی نہیں دیتا۔ شوقا الی الثواب خوفا من العقاب، سن دے بھائیو، اس لیے میرے بھائیو جنت بہت عظیم گھر ہے۔ اب اگر جنت جانا ہے، حضور سانو بیوارے چھوڑ کے نہیں گئے، ہن ہے ہر کہیں دی محنت۔ فرمایا اگر ان ہستیوں سے تمسک رکھو گے، یہ اتنے لجپال ان تو انہوں سدھے حوض کوثر دلایا سے۔ یہ تسی دامن نہ چھوڑے، یہ تسی دامن نہ چھوڑے، یہ لجپال ان حوض کوثر دلایا سے۔ یہ بھی فرمایا القرآن مال بیتی وال بیتی مال قرآن، القرآن میترتی ویترتی مال قرآن، قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ، القرآن مع علی و علی مال قرآن۔ اور کدھا اس مائیت دمانا سمجھا نے روز سن دے ہو، مائیت دمانا بس یہ خلاصہ یہ جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں، ذرہ برابر فرق نہیں ہے، جو قرآن کہتا ہے وہی اہل بیت کہتے ہیں۔ جو قرآن کہتا ہے اہل بیت کرتے ہیں، جو کرتے ہیں قرآن گواہی دیتا ہے۔ آپ میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سنو، قرآن اور اہل بیت ساڑھے توڑ پہنچاون والی عظیم ہستیاں موجود ہیں، اسی کتنے متمسک ہیں۔ قرآن ساڑھے گھر موجود ہے، پھر آئے قرآن کے ساتھ کتنا تمسک ہے، اہل بیت کے ساتھ کتنا تمسک ہے۔ مولا کائنات فرمیندن اینا توفقون، وہ کدے ویندے پہ ہو، وہ اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو۔ والآلام قائمتن، منار و منصوبتن، تھوڑے سامنے ہدایت کے مینار موجود ہے۔ اینا یتاہبکم، کہاں پھیرے جا رہے ہو، کدے جہلان دے ہتھیں چڑھ گئے ہو۔ کیفتہ مہون سرگرداں ہو، یہ کوئی مذاق ہے جس نے بھیجا ہے، اتنا مضبوط نظام ہے، سن دے بھائیو۔ اینا یتاہبکم کیفتہ مہون، کیا ہوگی انہیں وَبَيْنَكُمْ اِطْرَةُ نَبِيكُمْ، تمہارے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے، تمہارے درمیان نبی کی اطرت موجود ہے۔ علی مولا فرند الزموا سمتہم، وہ علی اہل بیت کا طریقہ اپناؤ، ان کے مطابق زندگی گزارو۔ سن دے بھائیو، تمہارے درمیان اہل نبی کی اطرت موجود ہے۔ ہم عظمت الحق، حق کی مہاریں ہیں، علام الدین، دین کے علم ہیں، السنت الصدق، سچائی کی زبانیں ہیں۔ انزلہم بِأَحْسَنِ منازل القرآن، اہل بیت کو وہ مقام دو جو قرآن نے مقام دیا ہے۔ اب اہل بیت ساڑھے کول موجود، سیرت موجود، سن دے بھائیو۔ پھر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن موجود ہے، اہل بیت پنجویں آقا فرمایا، جناب جابر جوفی نو فرمایا جابر لا تکون لنا ولین، اور جابر تو ساڑھا دوست نہیں بن سکتا، توجہ، لا تکون لنا ولین، جابر تو ساڑھا دوست نہیں بن سکتا۔ آرز نفسک علی کتاب اللہ، اپنے آپنوں قرآن دے پیش کر، اپنے آپنوں قرآن دے پیش کر۔
ان کنت سالکا سبیلا، اگر قرآن دے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، زاہدن بے تزہید، جیڑا زہد قرآن دے صحیح ویسا زاہد ہے، راغبن بے ترغیب، جیڑی رغبتن قرآن دی وائیے ویسا راغب ہے، خائفن بے تخویف، جیڑا خوف تنو قرآن دی وائیے دے ڈر گئے ہیں، فثبت فبشر، پکیرہ میں مبارک بھی ہوئی، پکیرہ میں لوگاں یہ گلہ نہ تنو فائدہ دے سکتی ہیں، نہ لوگاں یہ گلہ تنو نقصان دے سکتی ہیں۔ اب میرے بھائیو قرآن ساڑھے کل موجود ہے، اگر فرمائے ان کنتا مبائنا للقرآن، اگر قرآن کے خلاف زندگی گزار رہا ہے پھر اپنے آپ کو دھوکہ نہ دینا، قرآن کے خلاف زندگی گزارنے والا جنت نہیں جا سکتا، اپنے آپ کو دھوکہ ہے۔ اب میرے بھائیو قرآن ساڑھے کل موجود ہے یا نہیں؟ سارے میرے مہربان تشریف فرماؤ، تھوڑے گھر آج قرآن ہے؟ پکی گل ہے؟ قرآن دی عظمت جان دے ہو؟ کیوں رکھا ہوا ہے نے قرآن؟ کس لیے؟ پڑھنے کے لیے۔ قرآن پڑھنے کے لیے، پڑھتے بھی ہو؟ یہ کتنے آدمی قرآن پڑھتے ہو؟ ماشاءاللہ۔ سمجھتے بھی ہو؟ جی سمجھتے بھی ہو؟ پھر عمل بھی کرتے ہو؟ جی نا پھر تو مبارک ہو۔ نا ایسا نہیں بات ہے، مذاق نہیں، مذاق نہ بولو، فکر کرو، سوچو۔ یعنی کہ بلا قرآن اگر پڑھتے ہو، چونکہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے پہاڑ برداشت نہ کر سکتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، وہ یہ لوگوں کو مثالیں سناتے ہیں مطلب کوئی سچیندہ ہوئے، اور جے کوئی پہاڑ برداشت نہ کرے نا، میں کتنے نسخے گھر رکھ کے پچائی بیٹھا، کتنے نسخے میرے خیال ہر گھر دے وچ کئی نہ کئی نسخے موجود، کئی ہو سکتے، ایک نہ ہو سکتے، نا؟ پھر کیا ہے؟ اپنے تے قرآن گواہ ہے، کل کے جواب دے سو؟ مولا کائنات فرمائنے نے ان اللہ سبحانہ وتعالی انزل کتابا ہادیا، اللہ نے کتاب ہادی نازل کیا ہے، بیان فی الخیر و شر، قرآن میں اللہ نے اچھائی اور برے تمام تذکرے کیے ہیں، اچھے لوگوں کے برے لوگوں کے، سن دے خیر و شر بیان کیا ہے۔ خذوا نہج الخیر تہتدوا، وہ شریف لوگوں کے نہج خیر یعنی ہدایت کا رستہ چلو، تہتدوا کامیاب ہو جاؤ گے۔ برائی کے رستے چھوڑ دو، فرعون کا رستہ چھوڑ دو، موسیٰ کا رستہ اختیار، ابو جہل کا رستہ چھوڑ دو، حضور کا رستہ اختیار۔ حضور فرما رہے ہیں اہل بیت سن دے پہو، پھر کامیاب ہو گئے۔ ورنہ یعنی اگر تسی قرآن تھوڑے کول ہے، آگے دوسرے مقام تے فرمایا میرے آقا فرمائندن وَعَلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ، فرمایا قرآن وہ ناسح ہے جس میں دھوکہ نہیں آئے، اور قرآن کو دھوکہ ہے، کافر تھی ویسی بلا لا یغش، قرآن دھوکہ دینے والا، ہادی الذی لا یضل، یہ وہ ہادی ہے گمراہ نہیں کرتا، گمراہی سے بچاتا ہے، والمحدث الذی لا یکذب، یہ ایسا محدث ہے، ایسا باتیں کرنے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، ایسا محدث۔ سن دے بھائیو قرآن آمر و زاجر، قرآن آمر بھی ہے، قرآن زاجر بھی ہے، قرآن حکم بھی کرتا ہے، قرآن روکتا بھی ہے، قرآن ناطق و صامت، قرآن ناطق بھی ہے، قرآن صامت بھی ہے۔ اس واسطے فرمایا سبحان اللہ من جالسا ما جالسا حاضر القرآن احد الا قام عنہ بے زیادت اور نقصان۔ فرمایا مولا فرمائندے جیڑا بندہ قرآن دے نیڑے لگے ان کو دو فائدے ہونے، دو فائدے کیڑے؟ نیڑے لگ سی ہدایت اچ اضافہ ہو سی، جہالت اچ کمی ہو سی،
ہوں میں دوبارہ پھر عرض کر رہا بھائی قرآن کتنے پڑھتے ہو؟ کتنے پڑھ کے عمل کیتا نے؟ کتنے اسی قرآن تو فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کچھ جی نہیں. یعنی قرآن عام سمجھے. اس وقت فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ. علی مولا فرمانے جس کے پاس قرآن ہے وہ کائنات کا امیر ہے. آیا صرف قرآن رکھنے سے انسان امیر ہو جائے گا؟ پھر تو ہم تمام امیر ہیں. یعنی جو قرآن پر عمل کر رہا ہے، سن دے پہ وہ کائنات کا امیر ہے، اس پر فاقہ نہیں ہے. وَلَا لِعَادٍ مِّن قَبْلِ الْقُرْآنِ مِّن غِنَن. جڑا قرآن تو دور ہے ان دے کل کئی شے نہیں. سن دے پہ وہ کائنات کا محتاج ہے. اب دیکھو اپنی حالت بھی دیکھو، ہم بھی دیکھیں. قرآن ساڑھے کول موجود. مولا علی فرمیندن وَاسْتَشْفُوهُ من ادوائکم. اپنی بیماریاں دے علاج قرآن اچ گولو. تھوڑیاں بیماریاں دے علاج کس نے آئے؟ قرآن دے وچ گولا نے. فاستشفوا من ادوائکم، اپنی بیماریوں کی. مولا کائنات فرمیندن نہج البلاغہ جدا اپنے متقیاں دے اوصاف دسے انہاں دی کیا حالت ہوندی ہے؟ تعلینا لِأَجْزَاءِ القرآن. قرآن کے اجزاء پڑھتے ہیں. یُرَتِّلُونَ ترتیلا. سونا قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، جم کے پڑھتے ہیں، ٹک کے پڑھتے ہیں. یُرَتِّلُونَ ترتیلا. سن دے پہ ہو. یُحَذِّنُونَ بِأَنفُسِهِمْ. قرآن پڑھتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں. قرآن بھی پڑھتے ہیں. یُحَذِّنُونَ بِأَنفُسِهِمْ یستثیرون بھی دوا دائم. قرآن ہی پڑھتے ہیں، اپنی بیماریاں دے علاج ہی بلے ہیں. اپنی بیماریوں کی علی فرمیندن کہ اپنی بیماریاں علاج قرآن ہی گولو. وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ دَعْوَائِكُمْ. علی فرمیندن وڈیاں بیماریاں دا علاج قرآن ہی موجود ہے. وڈیاں بیماریاں دا علاج قرآن ہی موجود ہے. فرمایا ان فیہا شفاعا من اکبر الداء. یعنی قرآن دے وچ بڑیاں بیماریاں دا علاج ہے. کیڑیاں بیماریاں؟ ہو الکفر. کفر کی بیماری کا علاج ہے قرآن میں. کفر کی بیماری کا علاج ہے. کوئی قرآن دے نیڑے لگ سی تھا کفر تو بھائی سی. اور پھر ناشکری بھی کفر ہے. یعنی اللہ نعمتہ دیتی ہیں اور اس کا ناشکر ہونا بھی کفر ہے. ان شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرو گے بڑھا دوں گا. ان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے کفران نعمت کیا میں سزا بھی دے سکتا ہوں. اب قرآن ساڑھے کول موجود ہے میرے بھائیو. علی مولا فرما رہے ہیں کفر دی بیماری دا علاج تجھے قرآن میں ملے گا. نفاق کی بیماری کا علاج. منافقت اصل پڑھتے رہتے ہیں بھائی او منافقین. کدی منافق دی تعریف پڑھیے. منافق کسے کہتے ہیں؟ وہ منافق ہے جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت ہو تو خیانت کرے. یہ منافق ہے. پھر اپنے آپ میں دیکھو کہیں مجھ میں تو منافقت نہیں ہے. قرآن میرے بھائیو یعنی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو یعنی نفاق والغی گمراہی والزلال. علی مولا دیکھ شکوہ تو انہوں سناواں. اچھے میں دسو جہاں خلاف مولا علی دعویٰ کر دے ہوئے شکوہ کرے اللہ دے دربار یوں دا کوئی بچے. مولا علی فرمیندن الاللہ اشکو مما شرن. فرمیندن میں اللہ سے اس گروہ کا شکوہ کروں گا. یہی شونا جہالن جو زندگی گزارتے ہیں جہالت کی. یہی شونا جہالت کی زندگی. وہ کیا خیال ہے؟ وہ قرآن سے ناواقفیت جہالت ہے یا نہیں؟ آل محمد کی سیرت سے ناواقفیت جہالت ہے یا نہیں؟ علی فرما رہے ہیں یہی شونا جہالن. ہن دیکھو ساڑھے کل دو چیزیں قرآن اور اہل بیت. اپنے آپ نو دیکھ میرا بھائی ایک مرتبہ چانس ملا ہے، بار بار نہیں ملے گا.
ٹر گئے نہ کوئی نہیں ورنا، تھوڑا سا وقت ہے۔ اب دیکھو ذرا سوچو ہم کتنا قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کتنی اہل بیت کے مطابق۔ ہونے میں تو انہیں سے مولا فضل فرمائند کہ الزموا سمتہم، اہل بیت کی سیرت اپناؤ۔ اور پنجویں آقا فرمائند خبردار لیس من شیعتنا من قال بلسان وخالفنا فی اعمالنا وآثارنا، فرمایا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جو زبان سے شیعہ بنے کردار میں مخالف ہو، کردار میں مخالف ہو، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ سن دے بھائیو، اس لیے میرے بھائیو اب قرآن مولا علی فرمائندے نا سبحان اللہ کہ میں شکوہ کروں گا اللہ کے دربار میں، یعیشون جہالن، زندگی گزارتے ہیں جہالت کی، یموتون زلالن، مر جاتے ہیں گمراہ۔ تو ان پتہ ہے میرے بھائیو جڑا ایک ساڑھا دشمن ہے، کدھا ان دے بارے سوچا نہیں، پتہ ہی نہیں دشمن دا کون ہے، پتہ تو ہے جی۔ اچھا پتہ جو ہے کدھا ان دے بارے سوچا ہی نہیں، کیا کرنا چاہیے ان دے جی؟ وہ ٹکردہ نہیں، نار راندہ ہے، ٹکرنا والی گل کیڑی ہے؟ یعنی شیطان میرے بھائیو مولا کائنات فرمائندے اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہو، وہ اللہ جس نے آذر بما انذر، اللہ نے تجھے ڈرا کر آخرت سامنے کر کے تمہارا عذر تمام کر دیا ہے، وَاحْتَجَّ بِمَا نَهْجَا، رستہ دکھا کر، قرآن اور اہل بیت کا رستہ دکھا کر اپنی حجت تمام کر دیا ہے۔ حذر عدوکم نافذ فی الصدور خفیہ ونافذ فی الاذان نجیہ، علی مولا فرمائندن اللہ نے تجھے اس دشمن سے ڈرایا ہے جو تمہارے سینے میں ہولے ہولے انہیں داخل ہوتا ہے، ہولے ہولے نفوذ کرتا ہے سینے میں، ہولے ہولے نافذہ فی الصدور خفیہ، این سینے ہولے سرایت کریں دے، میں ہولے ہولے چلدا آندے سینے چاندہ میں دے کنٹرول تھیندا آندے۔ وَنَافَسَ فِي الْآذَانِ نَجِيَّا، کنن دے وچ نکیاں نکیاں سرگوشیاں چنگی آواز نہیں سنن دیندا تے اون دے مزاج دے مطابق چساں چوے دے، اس کے مزاج کے مطابق جو ہوتی ہیں بڑا چسا یہ سن دے پئے نَافَسَ فِي الْآذَانِ نَجِيَّا، یہ ہے اس کی یعنی کیفیت۔ فرمایا پتہ نہیں کیفیت کیا ہے، وَازَلَّا فَارْدَا، گمراہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، وعدہ و منہ، وعدے کرتا ہے، وعدے جھوٹے کرتا ہے، ایڈے تھوڑے تھوڑے وعدے کریں دے، لیکن بروز معاشر یہ قال شیطان لما قضی الامر، اور جب فیصلہ ہو جائے گا شیطان کہے گا ان وعد اللہ حق ووعدتکم فاخلفتکم، اوہ اللہ کا وعدہ حق تھا، میں جنت متقیوں کو دوں گا، میں آدم تو سب بدماشا کوئی دے سی جا، وعدتکم اخلفتکم، سن دے پہو یعنی یہ ہے اس کے وعدے۔ اگر فرمت فلما استدرجا کرینہ تھا واستغلق رہینہ تھا، کیا خیال ہے؟ ٹائم ڈھیر تھی کہ سائیں بس چا کروں، اللہ تعالیٰ بستا رکھے۔ شیطان کیا کریں دے؟ علی مولا فرمائیں فلما استدرجا کرینہ تھا، یہ لے اپنے سنگتی تے پورا کنٹرول کر گندہ ہے، بس تغلق رہی نہ تھا، جی میں شاید گروی نہیں تھی میں دی، ان دے پورے وجود تے کنٹرول کر رہے تھے، اس دے پورے وجود تے کنٹرول کر رہے تھے۔ مولا علی فرمائیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اتخذوا الشیطان لامر ملاکا، لوگوں نے شیطان کو لیڈر بنا دیا، لوگوں نے شیطان کو جب لوگوں نے لیڈر بنایا، یہ کیا کرتا ہے واتخذهم لهم اشراکا، شیطان لوگوں کو اپنا جال بنا دیتا، لوگوں کو اپنا تو سب پہ آدھا ہے کہیں لے ٹکر دے۔ علی مولا فرمائندن بازا و فرخا فی صدورہم، یہ ان کے سینے میں انڈے اور بچے دیتا ہے، ان کے سینوں میں انڈے اور بچے دیتا ہے۔ رب و درجہ فی حجورہم، جھولیاں کھیڑ دے، جھولیاں جہاں ایڈا قرب ہو ویندے، توجہ ناظر بیاعینہم، آنکھیں ان کی ہوتی ہے، دیکھتا شیطان ہے، زبانیں ان کی ہوتی ہیں، بولتا شیطان ہے۔ اور میں کو دسو جائے آنکھ دے ہوتے علی دی حکومت ہے، وہی غلط پاسے دیکھ سی،
شیطان کی حکومت ہے جو غلط کاری کر رہی ہے۔ اگر علی کی حکومت ہوتی، چونکہ مولا کائنات کی ولایت کا معنی یہ حکومت ہے علی، اگر زبان پر مولا کائنات کی حکومت ہے تو زبان جھوٹ نہیں بولے گی، علی شیطان کی حکومت ہے تو پھر وہ جھوٹ بولے گی۔ مولا فرمان یعنی زبانیں ان کی ہوں گی، کدی حیران نہ تھی کہ فلانا ان چکیتر، چونکہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اتنا بدبخت ہوتا ہے کہ پورا کنٹرول ہوتا ہے شیطان کا۔ سنتے پہ ہو؟ یعنی جب یہ بڑھ دیئے پیچھے لوگ انہیں کنٹرول ہی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وسطہ رکھے، کوشش کرو اب قرآن دی کیفیت دساں، قرآن میں اپنی بیماریوں کی علاج تلاش کرو، غفلت دا شکار نہ بنو۔ ٹائم تھوڑا ہے ورنہ شیطان دی میں دساں یہ ایسا ملعون ہے، اس دا چیلنج ہے، پھر اللہ دیکھ سے میں کریں دا کیا۔ سورہ اسراء پڑھو، اس سے خالق فرمائے اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے کیا، ابلیس نے نہ کیا۔ اللہ فرمائے کیوں نہیں بھی کیتا سجدہ؟ آنکھیں لگا اسجد لمن خلقت طینا، اس کا سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، آنکھیں لگا میرا اللہ دیکھ جے میں نو قیامت تک چدے میں مولت، لا تعنکن ذریۃ الا قلیلا، دیکھے میں اندی اولاد نال کریندا کیا۔ اکثر سنتے پہ ہو بنیادی حالات ہیں جڑھیں پڑھ گنا، اور اس دفعہ دنیا دے ہن دنیا دے 7.25 ارب انسان ہے، 6 ارب انسان خدا کو نہیں مانتا، وہ جڑے خدا کو نہیں مانتے حضرت آدم دی اولاد ہن یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ بجرہ تو 1.25 ارب ہے، 1.25 ارب جو خدا کو مانتا ہے، خدا کی کتنے مانتے ہیں؟ اگر ہن کوئی آ کے ساکو چیک کرے، مننا والے سارے ہیں نا، خدا کو مننا والے پتہ لگ سی خدا دی مننا والے کتنے ہیں؟ تو فائدہ تاں اسی جب خدا کو بھی مانو، خدا کی بھی مانو۔ یعنی اتنا بڑا دشمن ہے شیطان۔ اب میرے بھائیو قرآن ساڑھے کول موجود ہے، اور بس میں زیادہ پریشان نہ کراں، یعنی قرآن خدا را کوشش کرو، یہ قرآن بروز معاشر اس کیفیت میں نہیں ہوگا۔ سرکار فرمایا جناب سعد تعلم القرآن، سعد قرآن پڑھو، ان ھذا القرآن، قرآن جاتی یوم القیامت فی احسن صورت، یہ قرآن بروز معاشر عظیم ہستی بن کر آئے گا۔ انبیاء حیران ہوشن، شہداء حیران ہوشن، حضور تو آ کے نبی پوچھن من ھذا، یہ کون ہے؟ فرمائے سن اللہ دفاع کلام ہے، زیر یار سجدے سر رکھسی، اللہ فرمائے ارفع راسک یا حجتی، وہ میری حجت سر بلند کر، سل تو اشفت تشفت، جو مانگ وہ دوں گا، جس کی سفارش کرے گا تیری سفارش قبول ہے۔ جس کی سفارش کرے گا تیری سفارش قبول ہے۔ قرآن سر بلند کرے گا۔ اللہ سوال کرنا ہے قرآن تے، کیف رأیت عبادی، میری مخلوق دے گھر جو رہی ہیں تیرے نال کیڑا سلوک کیتا نے؟ وہ سن دے بیٹھے ہو، قرآن یہ جواب دے سی جڑا سر کر رہے ہیں قرآن نال۔ اپنا دیکھو قرآن دے نال رویہ، اپنے گھر دا ماحول دیکھوں، قرآن دی قدر دیکھوں، قرآن بھی گھر پیا ہوئے تے بے حیائی بھی گھر ہی چوئے، قرآن بھی گھر پیا ہوئے گمراہی بھی گھر ہوئے، قرآن کو گواہ بنا رہے نہیں بنا رہے۔ اسی تک قرآن دی عظمت ہی نہیں سمجھی، یہ سمجھا اکثر یعنی کیا ہے، پہلی تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، کتنی دنیا عمل کر رہی ہے قرآن، یعنی اللہ فرمائے سی کیف رأیت عبادی، قرآن یہ دسنا جڑا سی کر رہے ہیں۔ قرآن اکسی میرا اللہ بعض لوگوں نے تو میرا احترام کیتا ہی، وہ قرآن کا احترام سونے خلاف چاڑنا نہیں، سونی الماریاں بناونا نہیں، قرآن کا احترام یہ ہے جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ جو قرآن پر عمل نہیں کر رہا وہ قرآن کی احترام نہیں کر رہا، بے شک ہاں نہ لائی ودر آوے، بے شک حفظ کرے، حفظ کرے چاہ، لیکن احترام قرآن دا اس ویلے ہو سی جدہ قرآن دے مطابق زندگی گزار رہے ہو سی۔
اب دیکھو اسے کتنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بسدہ رکھے. تے قرآن دا اسے دا نظام ہے مدرسہ بھی قرآن دینا تھے. تے قرآن دا جلدی جلدی تعاون کرو, ٹائم تھوڑا رہ گیا نا تو میں چھوڑنا کوئی نہیں تھانوں. مہربانی کرو اللہ دے. یعنی اج پتہ لگ دے رہے کہ شیطان تے تھے مسیح ہی آوڑ تھی, لہذا جلدی جلدی دو کوشش کرو. چونکہ ما تقدموا لانفسکم تجدوا عند اللہ, وہ جو اپنے لیے آگے بھیجو وہ بھی آئی تھا ہی رہا ہے وجنا انہیں جیڑ اگے بھیجنا انہیں. اب کل مل سی اتھے ما تقدموا لانفسکم تجدوا عند اللہ, وہ کل اوکھے لے جیڑا ملنا انہیں وہ بھیجو گے, اور پھر جو بھیجو گے وہ ملے گا. اچھائی بھیجو گے اچھائی ملے گی, برائی بھیجو. اور قبلہ فتنہ دا دور انہیں بڑا مشکل ترین دور ہے. مولا کائنات فرمائے انما بعد وقوع الفتن, فتنے کیسے بپا ہوتے ہیں؟ احواء تتبع, خواہشات کی پیروی ہوتی ہے. احکام تبتدع, احکام میں بدعات شروع کر دی جاتی ہیں. یخالف فیہا کتاب اللہ, فتنوں میں اللہ کی کتاب کی مخالفت کی جاتی ہے. یتولی الرجال علی رجال علی غیر دین اللہ, لوگ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ یؤخذ من ھذا زغث ومن ھذا زغث, اتھلیا حق تے انو رلایا باطل, یمزجان چھوڑا ملا. ہنالک یستولی شیطان اولا اولیاء, شیطان کرتا ہے سپورٹ. اب میں نے دسو بھائی دین اسلام حق ہے یا نہیں؟ اس اسلام میں کوئی ملاوٹ تھی ہے کوئی نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ اے انہوں نا اسلام دا حق ہے, انہوں ملا ہوا ہے اپنی مرضی ملا دیتی, ہزارہ فرقے بن دے گئے. یہ ہر بندہ مطمئن ہے یہ فتنے ہیں کہ دیکھو اسلام دا نا ہے لیکن ملاوٹ ہے یا نہیں؟ وہ خالص اسلام ہے جڑا ہے. اگر ویسا ہوتا تو ایک ہوتا, ہزارہ بڑی وجنا چھوڑ دے پہو. امتزاج ہویا یعنی حق آئی نہ تو حق اسلام ملایا, امتزاج ہوئے نہیں ہویا. پر میں نے اتھو ملایا ہے پھر ملا کے جمزہ جانے. اس وقت اسلام نعمت ہے اور لوگ اس نعمت دی قدر نہیں کی تھی, لوگ ذلیل ہو گئے. اگر اسلام دی قدر ہوندی دنیا تے عزت ہویا, مسلمان ذلیل ہیں. اگر انہاں اسلام دی عزت نہیں کی تھی, اس نعمت دی عزت نہیں کی تھی, اللہ نے بھی ذلیل کر چھوڑا ہے. انہاں دین چھوڑا ہے, یہودیاں دا محتاج بڑا چھوڑا. کوئی ایسا ہے یا نہیں؟ اس واسطے دوسرا اہل بیت بھی نعمت خدا ہی دی قدر کرو. قرآن دی اسلام دی اور اہل بیت دی قدر کرو. اہل بیت دی قدر یہ ہے کہ جو اہل بیت حکم دیتے ہیں ویسا کرو, ویسی زندگی گزارو. ورنہ اپنی خواہشات نہیں کہ نہ اہل بیت دا, انہوں اپنی مرضی. جشن یا خوشیاں دے وچ دے پے ہو, نہ تو واقعی معصوم دی خوشی ہے, انہوں نہ ہے معصوم دا, انہوں تھوڑا نال یزیدی کردار لا دو. کوئی امتزاج ہے یا نہیں؟ کہیں شریعت میں جائز ہے کہ جتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں اس سے مقصد واسطے تو مولا حسین قربانی دی تھی تاکہ بے حیائی ختم ہو, شیطانی افعال ختم ہو, افعال یزیدی مٹ جائیں, اسلام سے پیدا الفت ہو. اس واسطے تیرے درد بھرے احوال سنائے جاتے ہیں. ساری حالت کیا بن گئی ہے؟ اسیو سمجھا بجڑا سانو ڈھیر رواوے بھاوے کوڑی ہوئے. پہلے اہل بیت دی عظمت سمجھ, اہل بیت دا مقام سمجھ. اہل بیت کی محبت واجب ہے, اہل بیت کی محبت واجب ہے. جب آیت نازل ہوئی قُلْ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, پوچھا صحابہ نے مان ہم, وہ کون ہستیاں جن کی محبت واجب ہے؟ فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما, علی فاطمہ ان کے بیٹے ہیں. ان کی محبت عزیز و واجب ہے, ان کی محبت واجب ہے. واجب محبت ہے مطلب نہیں جو تو اپنی خواہشات نو داخل کرو. اس واسطے خدا رہا ہر عبادت تو دیکھو, معصومین دا تذکرہ دیکھو, آیا جس انداز ہی ہو رہے ہے اس دیکھو کوئی تے جھوٹ تو نہیں, ملاوٹ تو نہیں. قرآن تو پوچھو جڑا تو قرآن دسے سی اہل بیت دسے. کیا خیال ہے؟ قرآن جھوٹ تو منع کریں دا نہیں کریں دا جی؟
لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب جو قرآن کی مخالفت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ قرآن حرام سے روکتا ہے نہیں روکتا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا، حلال کھاؤ۔ اب جو حرام کھا رہا ہے قرآن کی مخالفت کر رہا ہے نہیں کر رہا؟ اہل بیت کی اطاعت کر رہا ہے۔ انہوں رشوت دے پیسے کدن، سود دے پیسے کدن، ٹھگی دے پیسے کدن، انہوں اہل بیت خرچ کر دیں، اہل بیت راضی ہوں گے؟ قرآن پہ خرچ کر دیں راضی ہوں گے؟ نہ میرا بھائی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ پہلے یہ دیکھو، پہلے اپنا قرآن، میں آدھا رہا نا اے انج اپنے سامنے اے آئینہ اپنا دیکھو، قرآن بڑا آئینہ، قرآن دے وچ اپنے آپ نو دیکھو، قرآن تہاڈیاں باطنی کیفیات بھی دسے سی۔ اے بڑیاں بڑیاں مشیناں جڑے الٹرا ساؤنڈ تھیندے نا، او بڑیاں بڑیاں مشیناں جڑیاں مشہور ہسپتالاں ہوندیاں اور نکیاں نکیاں باریکیاں گول کے لے آندے۔ قرآن تو بڑا الٹرا ساؤنڈ ہے ہی کوئی نہ، اج اپنا مزاج دیکھنا ہی قرآن وچ دیکھ، تینوں پتہ لگ سی میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں۔ قرآن کے مطابق گزارے، سجدے دے میں۔ اگر قرآن کے خلاف زندگی گزار رہا ہے برباد نہ ہوئی۔ قرآن کے خلاف اگر زندگی ہے کہ بلا اب دیکھو کردار دیکھ لو، پردہ واجب ہے یا نہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن گھارج بھی ہے، موسیقی شروع ہے کہ ایسی قرآن دا احترام کی ہے؟ بس اتنا میرے خیال کافی ہے۔ لہذا پہلے قرآن سمجھو اور خدا را اس ادارے نو مضبوط کرو۔ اچھا میں نے دسو، ساڑھے بچے دیندار ہو سن، قیمتی ہو سن یا بے دین ہو سن؟ تا قیمتی بناونا چاہتے ہو بے قیمت؟ پکی گل ہے، بے دین ہی ہو سن قیمتی بنوے سن۔ اللہ یعنی دیکھو، اولاد ایک نعمت ہے، امانت ہے۔ خدا را مشکل ترین دور ہے۔ اچھا اگر اولاد اہل علم ہوگی، قیمتی ہوگی یا جاہل ہوگی تو تھوڑی ہمدردیاں دا پتہ لگتا ہے کہ اولاد کی کتنے خیر خواہ ہو۔ پہلی چیز سب سے یہ ہے کہ اولاد کو رزق حلال کھواؤ۔ اوکھے تھی وہ کوئی ڈر نہیں، سادہ ہوئے کوئی ڈر نہیں، سن دے پہو کوشش کرو حلال کھواؤ۔ کدی معصوم اجازت نہیں دیں دے، سن دے پہو۔ جناب ابو بصیر بس ٹائم تک زیادہ ہو گئے، میرے آقا دے کول ایک شخص آیا، جناب نے کہا کہ میں فلاں محکمے میں رہ گیا تے میرے واسطے کوئی کیا حکم ہے؟ سرکار فرمایا جے سا کو من نہیں تو ہر کہیں گھر سے بلا دے۔ میں رہا حکومت دا بڑا بندہ، سن دے پہ جو لٹا جی میں لٹی دیا، لوگ لٹ رہے ہیں، تو مولا میرے واسطے کیا حکم ہے؟ یہ نہیں فرمایا سا کو جو من نہیں کھا دیا، فرمایا نہیں اگر سانو من نہیں، جس کا مال تیرے ذمہ واپس کر دے۔ او مولا میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں تو اتنا لٹا ہے جتنا لٹا ہی دے۔ گھر آئے جناب ابو بصیر کو 10 کی نہ دیڑھ دے بعد اسے چپ کر کے لگائے۔ ابو بصیر آدھا ملن آیا تو اندر کھڑا تھا، ابو بصیر میرے کپڑے کوئی نہیں، میرے واسطے لباس لائے، میں ہر شے دے چھوڑی ہے، میں ہر شے واپس کی تھی جلدی آئی۔ ابو بصیر آدھا میں لباس لے گئی ہوں، لباس پایا ہے، کچھ وقت دے بعد بیمار ہو گیا ہے، بیمار ہو گیا نا تو پھر جس لئے آخری ویلا ہے نا، چونکہ مولا فرمایا ابو بصیر اس نے آنکھ دے میں جے ساڑھا حکم نہیں، لوگاں دے حقوق واپس کرے، تیری جنت دا ضامن ہے جعفر صادق۔ وہ حرام خوران دا جعفر صادق مولا ضامن نہیں وے، حلال خوران دا ضامن ہے۔ جن دے ذمہ نہیں واپس کر دے، تھوڑے دیاڑے گزر ویسن، نہ اپنے آپ نو اجاڑ نہ اولادہ نو اجاڑ، حرام کھوا کے اولادہ نو جہنم نہ بھیج۔ خدا را اس واسطے مولا فرمایا جناب ابو بصیر جدہ مل لینا ہے، فرمایا ابو بصیر ایسا وعدہ پورا کر چھوڑ۔ اس بھی آخری ویلے دس سکے جو مولا نے فرمایا تھا، وہ مولا وعدہ کرے نے حلال خوران نال حرام خوران نال، مولا دا وعدہ ہی کوئی نہیں وے۔ ان کی اطاعت واجب ہے۔ اپنے آپ کو قرآن میں عزیزو دیکھو، اگر قرآن کے مطابق زندگی پڑھو، جوان پڑھو، پڑھے لکھے پڑھو، پڑھو ہی صحیح، سمجھو ہی صحیح۔ قرآن دا پڑھنا عبادت، سننا عبادت۔ سن دے وہ یکتب لمن یقرأ بکل آیت ثواب 100 شہید، جو ایک آیت قرآن کی تلاوت کرے اللہ 100 شہید کا ثواب عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے بالوں ترام کرو، کیا حالت بن گئی، تھوڑے مدرسے بھرے ہو میں، بس اتنا کافی ہی تھی گئے۔ میرے خیالی مصائب دوں ٹائم نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، لیکن مصائب بھی سمجھو خدا را
اہل بیت دی محبت واجب ہے، عزاداری ہے مولا امام حسین علیہ السلام بڑی نعمت ہی نہیں دی قدر کرو۔ نتیجے میں اسلام دی ناقدری ہوئی ہے تو لوگ ذلیل ہو گئے، اس نعمت دی ناقدری ہوئی ذلیل ہو ایسو سنتے پہو جدہ دنیا داران دے ہتھے چڑھ گئے، مفاد پرستان دے ہتھے بات چڑھ گئی، کیا بچی؟ پہلے حق دیکھو، انہاں دیا قربانیاں دیکھو، نبیاں دی سنت ہے۔ حضرت آدم رنن، حضرت نور رنن، مولا امام حسین علیہ السلام کو یا مستی نہیں جا کو کائنات رنی ہے، تیرے سارے بناؤٹا دے روان دا محتاج نہیں، یہ تھرو دلی جدہ یاد آوی ٹھڈا ساجہ بھرے تیری نجات واسطے کافی ہے۔ نبی رنن اور اتنی عظیم ہستیاں دے ذکر مذاق بن گئے نا، خواہشات دا مجموعہ نہ بنا کے رہ گیا ہے، ٹیمہ دیکھو، دلالیاں دیکھو، سسٹم دیکھو، یہ عبادت ہے، یہی عبادت ہوتی ہے۔ آؤ ان دا ذکر اللہ فرمایا حضرت جبریل ون آدم نواک انہا 5 ہستیاں دا واسطہ دے میں تیری توبہ قبول کر لے سکتا۔ اے عظیم ہستیاں نبیاں دیا توبہ انہاں دے صدقے قبول ہوئی ہیں۔ حضرت جبریل آئے، یا حمید بھیک کے محمد، یا علی بھیک کے علی، یا فاطر بھیک کے فاطمہ، فلما ذاکر الخامس، جدہ جناب جبریل نے 5واں نام لیا تے جناب آدم نے 5واں نام لیا، سالت دموعاً خاشا قلبو، اکھا واسپین جگر تے چوٹ لگی ہے۔ یہ محبت اجا مولا امام حسین دنیا تے نہیں ہے، کربلا واقع نہیں ہوئی، وطن نہیں چھٹا، اجا پتران یا لاشا کوئی نہ انچائیاں، کہ نہیں اجا واقعہ نہیں ہویا، صرف نہ آیا ہے۔ فلما ذاکر الحسین، جدہ نہ آیا ہے نا میرے آقا دا، سالت دموعاً خاشا قلبو، حضرت آدم دی اکھا واسپین جگر تے چوٹ لگیے، اور پوچھ دیں یا اخی جبرائیل، بھائی جبرائیل، فی ذکر الخامس سے جان کاسر قلبی، اس 5ویں نام تا میرا جگر توڑ دیتا ہے، اکھا واسوین۔ جبرائیل رو کیا دے آدم تے دا او مظلوم پترے جندو دے مسائب دے پہاڑ توڑ بس۔ صاحب خصائص حسینیہ لکھتے اے او مجلس ہے، ایک پڑھنا لے ایک سننا لے، پڑھنا لے رو رہے ہے، سننا لے رو رہے ہے۔ اجر کربلا واقع نہیں ہوئی، پوچھا جناب آدم ماہیا، اور جبریل دساؤ کیڑے دکھو سن۔ جناب جبریل نے پہلا جملہ جڑا ہے نا، انہیں نہیں فرمایا کہ وطن چھڑ ویسی، پردیس آویسی، پہلا جملہ دے یقتلو ادشانن آدم تسا مری ویسی۔ اللہ جانے تاستا کوئی ایڈا سر، روایات اجمل شیعتی مائن شریبتو ماذ بن فذکرونی، او میرے شیعو جدہ ٹھنڈا پانی پیوا ہے، میری تسنو یاد کرائے، لا سمیتم من شہید و غریب فانتبونی، جدہ سنا ہے کوئی مسافر مارا گئے، تو آڈے کول وسائل وسن سن سو فلاں پردیسی مارے، بے دردی نال مارے، مایا دا کائنات مسافر جتنے بے دردیاں نال کچھ ونجین، اتنی بے دردی نال کوئی نہیں مری سکتا، جی میں سکینہ دا بابا کٹھے، روانڈا لگنا دو غریبے، بھینی رہ دیا کھڑیاں پھرا کستا پہ، بھینی جیڑیاں غریب ہوئیں، بہنا جیڑیاں غریب ہوئن، پھراواں دے قاتلہ نال بہنی نہیں رہنیا، پھرا کسدا پہ آدھی کھڑیائی ابن سعادت انظر ویبدہ لبو عبداللہ الحسین وظالمہ، آدھی ایڈے دا بے میدہ حسین، فرمین لیتکم فی یوم عاشورہ، کاش دامیاں لے دیاڑے ہو ہائے، دیکھو دامیاں لے دیاڑے پتہ نہیں چھوٹا جاگے کی میں لے آئے، آدھے کے فائز تسکیل تفلی فابوئن یرحمونی، سیادہ دے دیکھو میں اصغر جاگے پانی نہیں ملے، قبلہ متہ سمجھے شہزادہ علی اصغر دی موت آسان آئی، شہزادہ علی اکبر دی موت نانو شہزادہ علی اصغر دی موت مشکل آئی، اکبر جوانا جدہ شہزادہ اکبر